بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 17واں پارہ نصف آخر اور 18واں پارہ تقریباً پورا ہوا، جس کے اندر سورہ حج اور سورہ مومنون اور سورہ نور کی آیتیں پڑھی گئی۔ سورہ حج کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جس میں اللہ جل شانہ نے حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا، تو یہ ایک مکمل صورت 17ویں پارے میں حج کے مسائل، حج کی فرضیت، حج کی اہمیت اور اس کے مسائل سے متعلق آئی ہے۔ ویسے اور جگہوں پر بھی حج کا تذکرہ ہے، مگر خاص طور پر حج کی فرضیت کے لیے یہ ایک صورت اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی۔ تو اس لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب استطاعت سے مراد ایسے لوگ، ایسے مرد اور ایسی عورتیں جن کے پاس آنے جانے کا خرچ ہے اور ان کے ذمے جن کے کھانے پینے کا انتظام ہے، 1 مہینے کے سفر کا پورا انتظام کر کے جانا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ حج کے ارادے سے جانا چاہیں، ویزا، ٹکٹ، انڈاسمنٹ اور فوڈ ٹراولز جتنے بھی چارجز ہیں وہ آپ کے پاس ہوں، اور اس کے علاوہ یہاں جن لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام آنے تک کا کرنا چاہیے۔ اگر یہ سہولت آپ کے پاس ہے، اسی کو زاد اور راحلہ کہتے ہیں عربی میں۔ زاد بولے تو توشہ، راحلہ بولے تو سفر، ٹراولز۔ یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہے اور جن کے ذمے آپ کے کھانے کی روٹی روزی ہے، وہ سہولت آپ دے دیے تو آپ پر حج فوراً فرض ہو جاتا ہے۔ بلا تاخیر جانا آپ پر ضروری ہے، چاہے آپ حج کمیٹی سے جائیں، گورنمنٹ سے جائیں، چاہے آپ پرائیویٹ جائیں۔ حج کمیٹی سے 3.5 سے 4 لاکھ کے درمیان آسانی سے حج ہو جاتا ہے، اس سے کم میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ پرائیویٹ زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ۔ اس زمانے میں لاکھوں کی کوئی اہمیت تو ہے ہی نہیں، ہر آدمی الحمدللہ اپنی جگہ مہینے کی بیس پر لاکھوں کما رہا ہے، خرچ بھی لاکھوں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض سمجھ کر اللہ کے گھر کو چلے جانا کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں ہے۔ اور جو پیسہ ہم حج کے فرض پر لگائیں گے، اللہ جل شانہ کو ہمارے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، دنیا میں بھی اللہ دے دیتے۔ اور اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا مرد ہو یا عورت کبھی فقیر اور غریب نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ حج کی برکت سے ان کی روٹی روزی میں، ان کی نوکری میں، ان کی آمدنی میں خوب برکت دے دیتے۔ اور اسی طرح ایک طرف فضیلت بھی ہے تو دوسری طرف وعید بھی ہے۔ حج فرض ہو گیا، آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، ایسا یہ کام ہے، فلاں کام ہے، گاڑی خریدنا ہے، گھر بنانا ہے، فلاں کی شادی ہے، وہ ہے، یہ ہے، 10 ضرورتیں آپ کے پاس یقیناً آتی ہیں۔ اللہ نے آپ پر جب حج فرض کر دیا، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ فوراً حج پر جائیں۔ بلا وجہ آپ تاخیر کریں گے، ڈیلے کریں گے، دیر کریں گے، حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے اب ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی خطرناک ناراضگی حضور نے ظاہر فرمائی، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یعنی مسلمان مرنے کی بھی حضور نے خواہش ظاہر نہیں کی۔ اتنا سخت جملہ حضور نے حدیث میں کہا ہے، تو اس لیے وعیدیں بھی بڑی خطرناک ہے، فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ ہم تاخیر نہ کریں، حالات مرنے تک آتے ہی رہتے ہیں، ضرورتیں مرنے تک لگی ہوئی ہیں، مگر اللہ کے گھر کی حاضری کا ارادہ ہم میں سے ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، صاحب استطاعت ہے تو ارادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم سورہ مومنون میں اللہ جل شانہ نے 18ویں پارے میں مردوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے عورتوں کی بھی خوبیاں بتائی، یعنی صرف پیدائش کے اعتبار سے جسم میں فرق ہے، مگر خوبیوں اور کمالات میں دونوں میں تھوڑا بھی فرق نہیں ہے، رتی برابر فرق نہیں ہے۔ مرد جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، عورتیں بھی الحمدللہ وہ تمام نیکیاں بجا لا سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے مومن مردوں، مومن عورتوں کی دونوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے، کامیاب ہو گئے وہ مرد، کامیاب ہو گئی وہ عورتیں،
جو نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی عزت عفت کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس لیے اس صورت کے ذریعے اللہ نے اس بات کی اہمیت کو بتایا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ نور، خاص طور پر گھروں کے مسائل کو اللہ نے ذکر کیا۔ گھروں کے مسائل ہیں اس میں پورے، گھر کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، طور طریقے کیسے ہونا چاہیے، کسی کے پاس آئے گئے تو کیا طریقہ ہے، آواز دے کے جانا، اجازت لے کے جانا، سلام کر کے جانا، اپنا نام بتانا، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا، گھنٹوں ٹھہر کر گھر کی عورتوں کو پریشان نہیں کرنا، یہ سب اہمیتیں اس کے اندر بتائی گئی۔ تو اسی لیے بعض وہ صورتیں جیسے سورہ نساء ہے اور اسی طرح سورہ نور ہے، یہ خاص طور پر عورتوں کو پڑھنا چاہیے اور عورتوں سے ہی متعلق ہے کہ ان کا گھر کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے پردے کے بھی احکام بتائے کہ خاص طور پر جوان عورتوں کے لیے، جوان مردوں کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی عفت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلنا، حیا ہونا آنکھوں میں، شرم ہونا آنکھوں میں بہت ضروری ہے، جو ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح بوڑھی عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں، جن کو شادی کی کوئی امید اور آس نہیں ہے، ایسی عورتوں پر پردہ معاف ضرور ہے، مگر ان کا مقصد بھی لوگوں کو دکھاوا اور میک اپ کر کے جانا نہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایسی عورتیں جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ پردے سے جو ہے پاک ہیں، ان سے پردے کی پابندی نہیں ہے، مگر وہ اس مقصد سے نہیں پھرنا کھلا کہ غیر مردوں کی بلا وجہ ان پر نظر پڑے۔ کبھی مجبوری میں نکلے تو الگ بات ہے، بلا وجہ گھروں سے بوڑھی عورتیں بھی نہیں نکلنا چاہیے، ان کو بھی پردے کا اہتمام، اور اگر باہر نکلے تو اپنی حیا کا اور اپنی خوبصورتی کو چھپانا چاہیے۔ بہرحال اور بھی اس میں مسائل آئے ہیں، انہی میں سے من جملہ آج کے اس عنوان کے تحت میں چند باتیں صدقہ فطر اور فدیے سے متعلق ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں، ایک ہے فدیہ اور ایک ہے فطرہ۔ فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے بیمار مرد عورتیں جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا خدا نہ خواستہ ان کی ایسی بیماری ہے کہ ان کو اب صحت کی کوئی امید نہیں ہے، لمبی بیماریاں ہیں، اللہ نہ کرے شوگر پیشنٹس ہے اور بی پی ہے یا کوئی اور بیماری ہے خدا نہ خواستہ، کہ جس کی وجہ سے صحت کی امید نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، 2-4 گھنٹے سے زیادہ بھوکے نہیں رہ سکتے، ایسے مردوں عورتوں کو، اسی طرح بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، چکر آ جاتی، کچھ اور ہو سکتا ہے، تو ایسی بیماریوں کی وجہ سے مسلمان ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ کر اس کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ کیا ہے؟ چھوٹے ہوئے روزوں کا ہے، ایک روزے کے بدلے 2 وقت کا کھانا دینا، ایک روزے کے بدلے 2 وقت کا کھانا، سحر و افطار کا کسی غریب کو کھلا دینا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے اس زمانے میں ایک نارمل رینج علماء نے طے کی ہے، کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں کبھی دال چاول بھی کھاتے ہیں، کبھی چکن مٹن بھی کھاتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی اپنی غذا پر، آپ کی اپنی غذا پر، جو ڈیلی بیس پر آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، اسی حساب سے فدیہ نکالنا چاہیے۔ تو منیمم کم سے کم ایک روزے کا فدیہ 80 روپے ہے، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 1000 روپے ہے ایک روزے کا، ایک روزے کا کم سے کم 80 سے شروع ہو کر 1000 تک۔ پہلا درجہ 80 روپے کا ہے، جس کے اندر آپ کو اس کیٹیگری کے اندر گیہوں کی قیمت آ جاتی ہے، اور اسی طرح دوسرے درجے میں تھوڑا بڑھیں گے تو جو، جس کو بارلی کہتے ہیں، اس کی قیمت 250 روپے کے قریب ہے، اور اسی طرح تیسرے اور چوتھے درجے میں کشمش اور کھجور ہے، کھجور اور کشمش ہے، اس کی قیمت 980 یعنی 1000 روپیز کے قریب ہے۔ تو یہ 4 درجے ہیں ایک روزے کی طرف سے فدیہ دینے۔ آپ کو جتنی استطاعت ہے، ہمت ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اسی حساب سے آپ اپنے روزوں کا فدیہ نکالیں۔
ایک مسئلہ فدیے کا ہو گیا۔ اور اگر وقتی طور پہ بیماری آ گئی، مثال کے طور پہ رمضان میں سردی بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، یا کچھ چھوٹا موٹا مار لگ گیا، آپ روزہ نہیں رکھ سکے، یا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو ایسے روزوں کا فدیہ نہیں دینا ہے۔ ایسی بیماری پہ دینا ہے جس میں صحت کی امید نہیں ہے، آئندہ چل کے بھی روزہ آپ رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے، ایسی صورت میں ہے۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ عورتوں کے لیے۔ اسی میں دوسرا مسئلہ ہے فطرہ، آنے والا فطرہ۔ فطرے کے دو مقصد ہیں۔ فطرے کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزے میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تراویح میں پڑھنے میں کاہلی سستی ہو جاتی ہے، رمضان کے اعمال میں ہم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہمارے رمضان کے روزے اور تراویح اور عبادتوں کی زکوٰۃ کو فطرہ کہا جاتا ہے۔ ایک مقصد۔ دوسرا مقصد فطرے کا کیا ہے؟ فطرہ کس کو بولتے؟ فطرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی عید کی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کریں، کہ آپ تو اچھے کپڑے پہن رہے، آپ اچھا کھا رہے ہیں عید کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جو ہے نیا کپڑا پہنائے، عمدہ کھانا آپ پکائیں اور اچھے سے اچھا گھر میں سجائیں۔ بیچارہ ہمارا اور ایک مسلمان غریب ہے، وہ کچھ نہیں کھا سکتا، اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، تو اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم فطرہ نکالیں۔ تو فطرہ ان لوگوں پر واجب ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر فطرہ بھی واجب ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہے وہ صاحب فطرہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا، اس کے بھی سیم وہی کیٹیگریز ہے جو فدیے کے ہیں۔ 80 روپے سے لے کر 1000 روپے تک 4 کیٹیگریز ہیں اس میں بھی۔ اس میں بھی چاول ہے، اور اس میں بھی چاول یا گیہوں لے لیں آپ، دوسرے درجے میں جو لے لیں، تیسرے میں کشمش اور کھجور لے لیں، تیسرے اور چوتھا ایک ہی ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی 4 قیمتیں ہیں، 80 روپے کی بھی ہے، 250 روپے کی بھی ہے، اور 1000 روپے کی بھی۔ تو اس میں بھی ہم جتنی ہمت دے سکیں، ہو سکتا ہے ہم اچھی طرح فطرہ نکالیں تو 2 غریبوں کے بجائے 4 غریبوں کا فائدہ ہو جاتا، 2 غریبوں کے بجائے 10 گھرانوں کے اندر کھانا پہنچ جاتا۔ تو اس لیے فطرہ نکالنے میں پیسے والا 80 روپے والا فطرہ نہ نکالے۔ اللہ نے حیثیت دی ہے تو منیمم کو نہیں دیکھیں، میکسیمم کو دیکھیں، زیادہ والی چیز کو دیکھیں، جا کے ہمیں ثواب زیادہ ملے۔ ہر آدمی 80 روپے والا فطرہ اور فدیہ نکالے گا، غریب بھی ویسے نکال رہا، پیسے والا بھی، مڈل کیٹیگری والا بھی، تو امت کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو اس لیے رمضان کے اس موقع پر دل کو ذرا بڑا کریں، دل کھولیں، اور ہماری عبادتوں میں دل کھول کر خرچ کرنے کی فکر کریں۔ فطرے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن کی فجر کی نماز سے لے کر عید کی نماز کو جانے کے درمیان گھنٹے 2 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ فطرے کے واجب ہونے کا وقت ہے۔ فجر کی نماز، عید کی فجر سے لے کر عید کی نماز کے جانے سے پہلے فطرہ نکال دینا۔ اب اگر آپ بولیں گے میں اسی حساب سے عید کی فجر کی نماز پڑھ کے کسی غریب کے گھر پہ لے آ کے گیہوں دیتا ہوں، انہیں کب پسائیں گا، کب کھائیں گا؟ تو اس لیے علماء نے کہا کہ آپ عید سے پہلے رمضان ہی میں فطرہ نکال لیں، تاکہ وہ عید کے دن بھی اپنے حساب سے جو ہے اپنی ضرورت کو، اپنی خوشیوں کو شامل کر لیں۔ بہرحال یہ چند مسائل تھے فطرے اور فدیے سے متعلق۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے فطرہ نکالنا ہے۔ عید کے دن، عید کی فجر کے بعد، عید کی نماز سے پہلے بھی گھر میں اگر بچہ پیدا ہو، اس بچے کی طرف سے بھی فطرہ واجب ہے۔ عید کی فجر کے بعد سے لے کے عید کی نماز سے پہلے بھی گھنٹے 2 گھنٹے کے درمیان میں اگر ڈیلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو بھی اس کی طرف سے فطرہ واجب ہو جاتا ہے، وہ وقت ہے واجب ہونے کا۔ اس لیے احادیث کی روشنی میں علماء نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اپنے کرم سے گناہوں کو معاف فرما، روزہ تراویح کو قبول فرما، صدقہ اور فطرے کو اور فدیے کو دل کھول کر خوشی سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔